خوش آمدید۔ اسلامی عقیدے میں ایک ایسے دن کا تصور ہے جو سب سے اہم ہے، ایک ایسا دن جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا جواب دینے کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں یوم القیامہ۔ لیکن اس دن کے آنے سے پہلے کچھ نشانیوں کے ظاہر ہونے کی بات کی گئی ہے، ایسی نشانیاں جو ایک بہت پرانی، ایک عظیم پیشن گوئی کے پورا ہونے کا اشارہ دیتی ہیں۔ آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس موضوع کی شروعات کے لیے اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ذرا تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ ان کی آمد اور قیامت کے دن میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ یہ صرف کوئی عام جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کی تنگی اور قربت کا ایک بہت ہی گہرا استعارہ ہے، ایک ایسا احساس جو صدیوں سے ایمان والوں کے دلوں میں گونجتا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ یوم القیامہ آخر ہے کیا چیز؟ یہ اسلامی عقیدے کے 6 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ کوئی ایک دم سے ہونے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اسے واقعات کے ایک سلسلے کی طرح سمجھنا چاہیے جو اس دنیا کے خاتمے اور آخرت کے شروع ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہی آپ کہہ سکتے ہیں اسلامی عقیدے کا مرکز ہے، یہ یقین کہ ہر عمل کا، ہر نیت کا حساب ہوگا، لیکن اس آخری دن سے پہلے دنیا کو کچھ نشانیوں کے ذریعے خبردار کیا جائے گا، اور یہ کوئی بے ترتیب واقعات نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک الہی ٹائم لائن پر اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو اسلامی روایات میں ان نشانیوں کو 2 بڑے حصوں میں بانٹا جاتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، چھوٹی اور بڑی۔ چھوٹی نشانیاں، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ تاریخ میں لمبے عرصے تک ظاہر ہوتی رہتی ہیں، بالکل جیسے دنیا کو آہستہ آہستہ جگانے والی سرگوشیاں، جبکہ بڑی نشانیاں بہت ڈراماٹک اور غیر معمولی ہیں، جو ایک کے بعد ایک بہت تیزی سے آئیں گی، جیسے آخری گھنٹے کا اعلان کرنے والی گرج۔ آج ہم اپنی توجہ چھوٹی نشانیوں پر رکھیں گے۔ چلیں اب ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بہت سی چھوٹی نشانیاں تو پہلے ہی تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی پیشین گوئی کی گئی تھی اور جو گزرے ہوئے زمانوں میں ہو چکے ہیں۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ سب سے پہلی نشانی تو خود پیغمبر اسلام کی آمد کو مانا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں یروشلم کی فتح، امواس کی وہ تباہ کن وبا اور حجاز کی وہ آگ جس کی روشنی میلوں دور سے دیکھی گئی۔ یہ سب پیشن گوئیوں کے طور پر درج ہیں، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی فتح کو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی مانا جاتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ پیشن گوئی کا حقیقت بننا ہے۔ خیر، یہ تو ہوئی ماضی کی بات، لیکن آج کا کیا؟ ہمارے اپنے دور کا کیا؟ ایک اور قسم کی چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد مسلسل ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ وہ سماجی، معاشی اور ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جنہیں ہم آج دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیا ہم ان پیشین گوئیوں کو اپنی زندگیوں میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ اسلامی روایات ہمیں کچھ بہت ہی خاص مثالیں دیتی ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، یہ کچھ سماجی اور اخلاقی تبدیلیوں کی بات کی گئی ہے، جیسے کہ دینی علم کا کم ہونا اور جہالت کا بڑھنا، تشدد میں اضافہ جسے روایت میں الحرج کہا گیا ہے، یعنی بڑے پیمانے پر بے مقصد قتل و غارت۔ پھر کچھ اور سماجی باتیں ہیں، جیسے عورتوں کے کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہونے کا تصور، والدین سے بدسلوکی اور زندگی کی مشکلوں سے اتنی مایوسی کہ لوگ موت کی خواہش کرنے لگے۔ اور یہ والی پیشین گوئی تو کمال کی ہے۔ ذرا اس پر غور کریں کہ غریب ننگے پاؤں چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اس کی تشریح اکثر ان علاقوں کے حوالے سے کی جاتی ہے جو کبھی چرواہوں کی زمین تھے، جیسے عرب کے خلیجی ممالک، اور آج دنیا کی سب سے اونچی عمارتوں کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو جدید اسکائی لائنز کی شکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور بس یہی تو اصل بات ہے، یہی تو وہ نقطہ ہے کہ کس طرح صدیوں پرانی پیشین گوئیوں کو ہماری آج کی جدید گلوبلائز دنیا کے آئینے میں سمجھا جا رہا ہے۔ ماضی اور حال کے درمیان یہی وہ مضبوط تعلق ہے جو ان نشانیوں کو ایمان والوں کے لیے ہمیشہ اہم رکھتا ہے۔ اچھا، یہ نشانیاں صرف سماج تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ماحول اور معیشت تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کبھی محسوس ہوا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے؟ یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ اسی طرح عرب کی سرزمین کا دوبارہ سرسبز ہونے کی پیشن گوئی ایک ایسی چیز جسے ہم آج جدید زرعی منصوبوں کی وجہ سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں، اور دولت کمانے میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا بھی ان جاری نشانیوں میں شامل ہے۔ تو ماضی کی بات ہو گئی، حال کی بھی ہو گئی، اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں کچھ ایسی چھوٹی نشانیوں کا بھی ذکر ہے جو ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کا ابھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی پیشین گوئی ہے ایک بہت بڑی جنگ کی، جسے الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی عظیم جنگ۔
اس کی تشریح اکثر مغربی طاقتوں کے ساتھ ایک بڑے اور فیصلہ کن ٹکراؤ کے طور پر کی جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بہت ہی ڈرامائی پیشن گوئی سامنے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کرے گا جس پر ایک تباہ کن جنگ چھڑ جائے گی۔ لیکن اصل بات جو سب سے دلچسپ ہے وہ اس پیشن گوئی کے ساتھ جڑی وارننگ ہے کہ اس میں سے کچھ مت لینا۔ یہ انسانی لالچ کے برے انجام پر ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہاں سے آگے نشانیاں اور بھی زیادہ غیر معمولی یعنی ایکسٹرا آرڈنری ہوتی جاتی ہیں۔ ہمیں روم کی فتح کی پیشن گوئیاں ملتی ہیں اور پھر ایسے واقعات جو فطرت کے قوانین کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں، جانوروں اور یہاں تک کہ بے جان چیزوں کا انسانوں سے بات کرنا۔ ان کا مقصد شاید حقیقت میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ دینا ہے، اس سے ٹھیک پہلے کہ بڑی نشانیاں شروع ہوں۔ تو ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی سب سے بڑا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ آخر ان سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف مستقبل کے واقعات کی ایک لسٹ ہے یا اس میں کوئی گہرا پیغام چھپا ہے؟ دیکھیں، اسلامی نقطۂ نظر سے ان نشانیوں کا مقصد ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد 3 گنا ہے۔ یہ ایک انتباہ ہے، ایک یاد دہانی ہے اور غور و فکر کی دعوت ہے۔ یہ ایک طرح سے لوگوں کو اپنی روحانی حالت کا جائزہ لینے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور آنے والے حساب کے لیے خود کو تیار کرنے کی ترغیب دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آخر میں ہم اسی ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں، کیا یہ نشانیاں صرف آنے والے واقعات کا ایک نقشہ ہے یا پھر یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک گہرا پیغام رکھتی ہیں کہ وہ رکے، سوچے اور اپنی زندگیوں پر غور کرے؟ شاید اصل نقطہ صرف انتظار کرنا نہیں بلکہ تیاری کرنا ہے۔